ہماری طرف سے وہ ایک ہی بات اٹھاتا ہے کہ تمہارے ہزار مسائل صحیح، لیکن اصلی مسئلہ یہ ہے کہ بندگی کے اس رشتے کو جس کے اندر لوچ پیدا ہو گیا ہے یا تم نے کاٹ کیا ہے اپنے مالک سے، اس کو دو۔ اس لیے جو آتا ہے یہی ایک بات کہتا ہے کہ یا قومی عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک ہی مسئلہ اٹھاتا ہے۔ قرآن لگاتار پوری دعوت بیان فرماتا ہے کہ حضرت نوح سے لے کر جو بھی آیا ہے اس نے قوم کے سامنے یہی ایمان کا مسئلہ رکھا ہے کہ اللہ کے بندوں، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تمہارا اکیلا مالک ہے، تم اس کے بندے ہو۔ ایمان کے اقرار کے بعد تم اپنی جان اور مال کو بیچ چکے ہو اس کے ہاتھ جنت کے بدلے میں۔ اب اس کی مرضی کے مطابق تمہاری جان لگے گی، تمہارا مال خرچ ہوگا، تمہاری آرزویں اور تمنائیں ہیں اس کے اشاروں پر قربان ہو کے دکھا دیں گی۔ تب یہ مخلص آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو 20ویں صدی کے آخر میں یہ دعوت اٹھی، توحید کی دعوت اور رد شرک کی دعوت، کفر بالطاغوت کی دعوت۔ اب چونکہ کوئی نبی آنا نہیں ہے، آخری نبی آج سے 1500 سال پہلے آ کے اپنی یہی دعوت دے کے ان کے اوپر قرآن نازل ہوا، ان کی وفات ہوئی، مدینے میں قبر موجود ہے، اور قوم جو ہے پھر اسی شرک کے اندر مبتلا ہو گئی ہے جس طرح ہر دور میں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے اندر بھی وہی دعوت اٹھائی جائے، اور جب وہی دعوت اٹھائیں گے تو وہی رد عمل آئے گا، وہی ری ایکشن ہوگا، اور اسی طرح قوم دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے۔ کیونکہ مسئلہ ایک ہے کہ لوگوں، مالک تمہارا ایک ہے، یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ یعنی یہ جو اور بنائے ہوئے ان کا رد کرنا بڑا ضروری ہے، ان کے اوپر چوٹ مارنی بڑی ضروری ہے۔ پہلے لا اس کا انکار کرو کہ جن کو اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، پکارتے ہو، نظر و نیازیں کرتے ہو، واسطے وسیلے دیتے ہو، بے حقے بے حرمتے فلاں کے ذریعے پکارتے ہو، یہ ساری مشرکانہ چیزیں ہیں۔ اور یہ تمہاری مورتیاں، تمہاری تصویریں، تمہارے گنبد ہرے ہوں یا پیلے ہوں یا نیلے ہوں، جس بھی رنگ کے ہوں، شروع میں سفید کے تھے، سفید گنبد تھے، تو ان کو تبدیل کیا جاتا رہا ہے۔ بتوں کو روغن کرتے آ رہے ہو، پالش کرتے آ رہے ہو۔ جمہوریت کا تمہارا بت ہے، اس کو بھی پوجتے ہو۔ عوام کا یہ بت ہے تمہارا، گویا عوام کی حکومت ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جتنے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے یہ سارے معبود جو ہے نا، جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے پکارتے ہو، جس نے تمہیں اس پچڑی کے اوپر چڑھایا ہے، وہ ساری شخصیات بھی، اور یہ تمہاری مورتیاں، جھنڈے، یہ سارے تصویریں، تمہارے گنبد، یہ سارے کے سارے جہنم کی آقا ایندھن بنیں گے، اور وہاں جا کے تمہیں کتنی تکلیف ہوگی، اور واپس نہیں آ سکو گے، واپس نہیں آ سکو گے۔ اور یہی سب سے بڑی بات یہی ہوئی تھی کہ مشرکین مکہ نے جب ری ایکشن کیا تھا کہ پہلے تو چلو یہاں تک بات ہے کہ یہ لات منات تو بالکل کچھ نہیں کر سکتے، اتنی بات تھی، اب بات اور آگے بڑھ گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ ان سب بڑے بڑے سرداروں کو اور بڑے بڑے سمجھے جانے والوں کو ان مورتیوں کے ساتھ جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا جائے گا، وہاں جا کے ان کو گھسیٹا جائے گا۔ ان سارے مناظر بازوں کو، مفتیوں کو، مولویوں کو، بادشاہوں کو، وزیر اعظموں کو، جرنیلوں کو، اور صدر ہوں، چاہے جو بھی ہوں، جس نے بھی شرک کیا ہوگا وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ کوئی ایک گنبد بھی نہیں بچے گا، کوئی ایک مورتی بھی نہیں بچے گی، سارے کے سارے جہنم کے آگ کا ایندھن بنیں گے۔ تو اس طرح جب کڑوکے کی دعوت آئی ہے تب کھلبلی مچی ہے ماحول کے اندر، اس طریقے سے پھر ہجرت کرنا پڑی ہے 2 دفعہ، حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ کی طرف، اور پھر کشمکش ہوئی ہے، پھر وہاں مارنے گئے ہیں۔ اتنا غصہ ان کو آتا ہے، مشرکوں کو آگ لگ جاتی ہے، یقین کیجیے۔ شروع میں ہلکی آگ ہوتی ہے، پھر بھڑکتی ہے۔ شروع میں لان تان کرتے ہیں، ہلکی چھوٹی گالیاں دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ گالیاں بھی بڑھتی جاتی ہیں، اور نفرتیں بھی بڑھتی جاتی ہیں، اور الزامات اور دھوس بھی ان کی بڑھتی جاتی ہے۔ وہاں مارنے کے لیے گئے، 1000 کا لشکر، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے جنگجو لے کے گئے، لیکن جب اللہ کی مدد آئی نا، وہاں فرشتے نازل ہوئے تو شیطان دم دبا کے بھاگا، کہنے لگا مجھے وہ کچھ نظر آ رہا جو تم جانو، تمہارا کام، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ تو اس طرح یہ موقع کے اوپر ان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آج یہ قوم ہے، شرک کے اندر مبتلا ہو گئی ہے میرے بھائیو۔ اس کو یہی دعوت دینی ہے، ایمان کی یہ دعوت اٹھی ہے، اس ایمان کی شمع کو انشاءاللہ ہم بجھنے نہیں دیں گے، اس کو جاری رکھیں گے، بلکہ اس سے اندر اور شدت آتی جا رہی ہے الحمدللہ۔ اور یہ آگے جا کے تو ظاہری بات ہے، یہ قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔
ایک طرف گنبد کے پجاری، پیروں کے پجاری، سارے پجاری ایک طرف ہوں گے، اور ایک طرف صرف اللہ کی بندگی کرنے والے ہوں گے۔ یہ دو اس طرح آپس میں، یہ دو فوجیں آپس میں ٹکرائیں گی، اللہ کے فرشتے آئیں گے مدد کے لیے، اور کافروں اور مشرکوں کو دم دبا کے بھاگنے کا موقع ملے گا، صرف بھاگیں گے جا کے، جس طرح یہ جنگ بدر میں بھاگے تھے، یہ بھی بھاگیں گے اسی طریقے سے، یہ لڑ نہیں سکتے ہیں، ٹھہر نہیں سکتے ہیں، یقین کیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے مخلص مومن بندوں کو موقع دے گا، شہید ہونے کا، اس راستے میں وہ جانے دیں گے، جنت الفردوس کے دروازے کھلیں گے ان کے لیے، مالک کی رحمت و شفقت کی بہاروں کے اندر وہ ہوں گے۔ یہ معاملہ ہونے والا بھائی۔ اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔